مسواک کرنے کی سنت یاد ہے، داڑھی بڑھانا میرے عزیزو یاد ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا یاد ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا یاد ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا یاد ہے۔ دو سنتوں کا اور اضافہ کر لو، یقین جانو قیامت کے دن سر تمہارا بلند ہوگا، اونچا سر لے کے کھڑے ہوگے، کسی میدان میں سر نہیں جھکے گا۔ دو سنتیں ہیں، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ مسجدوں کے اندر آپ چلے جائیں، مدرسوں کے اندر، معذرت کے ساتھ عمومی مجمع، مجھے بات کہنی تو نہیں چاہیے لیکن اساتذہ کرام بیٹھے، اتنے پلاسٹک کا پائپ، لوہے کا ڈنڈا، راڈ لے کے بیٹھے ہوں گے جیسے کوئی قاتل جو کہ ہے وہ مجرم کو سزائے موت دے رہے ہو۔ پورے مدینے میں، پورے عرب کے اندر خدا قرآن کے قاری نبی نے پھیلائے، اللہ کی قسم ہے کسی قاری نے کسی پڑھنے والے کو ڈنڈا نہیں مارا۔ صدیق نے قرآن پڑھا، نبی نے ڈنڈے سے نہیں پڑھایا۔ عمر نے قرآن پڑھا، عثمان قرآن کا حافظ بنا۔ سیدہ عائشہ نے قرآن کریم پڑھا، حضرت علی نے قرآن پڑھا، حسن و حسین نے قرآن پڑھا۔ تاریخ شاہد ہے میرے عزیزو، شاید مولوی صاحب کو پتا ہو، اگر نہ میرے آگے سے نہ کوئی گزری نہ میں نے سنی کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے یاروں نے ڈنڈے مار مار کے قرآن پڑھایا ہو۔ امیر شریعت کے بیٹے عطا المومن کا خدا بھلا کرے فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی قرآن پڑھنے والے کو مارتے ہو؟ خدا کی قسم مارو گے سگی اولاد باغی ہو جائے گی، پیار سے بات کرو گے گلی کا کتا بھی تمہاری جوتیوں کے تلوے چاٹنے لگ جائے گا۔ ہر جگہ تو انتشار ہے تشدد، بیوی کو منانے کے لیے جوتے مار رہے ہو، بیٹے کو سمجھانے کے لیے جوتے مار رہے ہو۔ اللہ اکبر، کہا کہ اس کو سمجھانے کے لیے مالک ناراض ہو رہا ہے، دکاندار ناراض ہو رہا ہے، دکان کے ملازم کو میرے عزیزو سوٹیوں سے مارا جا رہا ہے۔ موٹر سائیکل کی ورکشاپوں پہ ہم اندھے تو نہیں ہیں، جو موبائل تمہارے پاس وہی ہمارے پاس ہے، جو پیکج تم لگاتے ہو وہی پیکج ہم لگاتے ہیں۔ میرے عزیزو تم دیکھو تو صحیح، موبائل کے اوپر ہر دکان کی نفرت والی آگ ہے۔ اللہ اکبر، اکثر جگہ حضرت مفتی صاحب جاتا ہو، لوگ کہتے ہیں باپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے خطیب پاکستان شعلہ بیان آ رہا ہے، میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ہاتھ جوڑوں، شعلہ بیانی میں وہاں کروں جہاں آگ نہیں لگی ہو۔ مجھے کوئی اتاق بتا دے، کوئی ڈیرہ بتا دے، کوئی میلہ بتا دے، کوئی مسجد بتا دے، کوئی خانقاہ بتا دے، کوئی مدرسہ بتا دے، کوئی شادی غمی کی تقریب بتا دے جہاں نفرت کی آگ نہ جل رہی ہو۔ اب شعلے بیانی کا وقت نہیں آیا، شیریں زبانی کا وقت آیا۔ یہی زبان کی شیرنی تھی، رب کعبہ کی قسم ہے فتح مکہ کے موقع پر پتھر مارنے والے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ ہاں کبھی کبھار ڈرانا دھمکانا چاہیے، اولاد باقی نہ ہو جائے، ورنہ اپنے موجودہ گھروں کی حالت دیکھو، بیٹا باپ کے پاس آنے کو تیار نہیں، بیٹی کی ہمت نہیں کہ اپنے باپ سے بات کرے، ماں کو آگے کرتی ہے، بیٹا کہتا میں نہیں بات کرتا، اماں پتہ نہیں کیا منہ سے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ صبح دکان پر گئے، رات کو 12 بجے دکان پر گئے، دکان سے واپس آئے، 15 گھنٹے دکان پہ بیٹھ کر دکان تو بنا لی، 5 گھنٹے اولاد کو نہ دیا، خدا کی قسم اولاد سمیت خود جہنم کے اندر جا رہے ہو۔ جس مکان کے اندر رہنا ہے، جس مکان والوں نے تجھے غسل دینا ہے، جس مکان والوں نے تجھے کفن پہنانا ہے، جن مکان والوں نے تجھے قبر میں اتار کے مٹی ڈالنی ہے، یقین جان محلے دار یاد نہیں کریں گے، رشتہ دار یاد نہیں کریں گے کہ جمعہ 8 دن کی بات ہے، 4-5 جمعوں میں اور باب بشیر کے لیے دعا کریں گے، نہ مسجد کا کوئی نمازی یاد کرے گا، نہ امام صاحب کی زبان پر آوے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے بیوی یاد کر کے رویا کرے گی، اولاد یاد کر پاک کی قسم ہے بیوی یاد کر کے رویا کرے گی، اولاد یاد کر کے رویا کرے گی۔ اوے لوگوں اتنا پیار تو دے کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوی تمہیں نہ بھول جائے۔ عورتوں کو پاؤں کا جوتا سمجھنے والوں کہ 500 روپے پہ 4 عورتیں لا کے کھڑا کر دو، خبردار اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ یقین دان فالج کے مرض میں آ کے دیکھ لے، پیرالائز ہو کے بستر پہ لیٹ کے دیکھ لے، تیری پوٹی پیشاب تیری بیوی دلوائے گی، تیری بہن تیرے قریب نہیں آئے گی۔ تین باتیں آپ کو بتلا کے جاؤں، ان پر عمل کر لینا۔
اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے۔ بیوی نے شوہر کا مزاج کیسے بنانا، شوہر نے بیوی کا مزاج کیسے بنانا، اولاد نے ماں باپ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ خدا تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، میرے سمیت جن کے چلے گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بیٹا تعریفوں کے پل باندھ دے اور کہہ دے ابا جان اللہ اکبر، جیسا میرا باپ ہے ایسا کسی کا باپ نہیں، خدا کا شکر ہے میں تیرے گھر میں آیا، میں تیرا بیٹا تو میرا باپ بنا۔ امی جان کوئی گود میں سر رکھ کے کہہ دے اماں جب تیری گود کے اندر سر رکھتا ہوں اماں تیری گود میں مجھے جنت کے نظارے نظر آتے ہیں، اماں خدا کا شکر ہے تیرے غیرت والے سینے سے لگ کے میں نے دودھ پیا، آج وہی غیرت ہے جو میری زندگی کو اللہ اکبر اتار چڑھاؤ سے بچا رہی ہے۔ یقین جانو رب کعبہ کی قسم ہے اگر ماں باپ کو تم پیار کی باتیں کر کر کے ان کا پیار لوگے، آدھا مرض تمہارے ماں باپ کا ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ جب دن میں شوگر کی بلڈ پریشر کی 3 مرتبہ دوائی کھاتے ہیں، ماں باپ کو پیار دو، ماں باپ کا پیار لو، اور میرے عزیزو سارے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ماں باپ کے پاس گزارو، اماں ابا کے دل کی باتیں لو، ماں باپ کو ہنسا دیا کرو۔ خدا کی پاک کی قسم جو ماں باپ کے لیے دعائی لاتے ہو آدھے پیسے مہینے کے ویسے ہی بچ جائیں گے۔ لیکن کرے کون؟ سارے تو گلے کر رہے ہیں چوکو تھلوں میں بیٹھ کے کہ میرے باپ نے میرے لیے اچھا نہیں کیا، میری ماں نے میرے لیے اچھا، سارے تو گلے کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ گھر کے اندر شوہر ہے، بیوی کیا کرے؟ پتہ ہے 8 بجے گھر آئے گا، پتہ ہے 9 بجے گھر آئے گا، دروازے کے پاس ہی چکر لگائے، جیسے پہلی موٹر سائیکل کی بیل بجے یا گھنٹی بجے دروازے پر فوراً دروازہ کھولے، بسم اللہ آپ کے آنے سے میرے گھر میں بہار آ گئی، میرا گھر سونا سونا لگ رہا تھا۔ جب آپ میرے گھر میں رہتے ہو، آپ ہوتے ہو گھر میں تو گھر جنت لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، پتہ ہے مجھے دوپہر سے بھوک لگ رہی ہے، بار بار روٹی کھانے کو دل کیا لیکن میں نے نہیں کھائی، آپ آئیں گے آپ کے ساتھ کھاؤں گی یا پہلے آپ کو کھلاؤں گی، بس سارے کام بعد میں کرو، جلدی کرو، ہاتھ دھو لو، میں نے آٹے کے پیڑے بنا رکھے ہیں، تازی تازی گرم گرم لے کے آؤں گی، میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، آپ کی پسند کا رائتا میں نے کھانا بنایا ہے۔ اللہ کی قسم تو 4-5 بول دے تو پھر جیب سے پیسے نہ مانگ، وہ تجھے اپنی رگوں سے خون نکال کے تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا۔ لیکن جب گھر کے اندر آتے ہی تو گلوں کی مشین گن چلانا شروع کر دے گی، وہ تیرے سے پیار سے بات کرے گا، جان جان کے بچوں کو جھڑکے گی، جان جان کے بچوں کو اس کے سامنے مارے گی، جان جان کے بچوں کو اس کے سامنے گالیاں دے گی، اس کے ماں باپ کو کوسے گی، برتن پھینک کے مارے گی، برتن کھڑکائے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتا کہ تو پہلے ہی ستایا آیا تھا، ادھار مال لے کے دکان کے اندر ڈال کے دکان کو چمکایا، دل کے اندر 50 آدمی قرضہ لینے کے لیے اس کے پاس آئے، کسی کے آگے کوئی بہانہ، کسی کے آگے کوئی ہاتھ جوڑتا رہا۔ جب یہ دکان کو تالا لگا کے گھر کی طرف آیا، یہ سمجھ رہا تھا گھر جا کے اسکول کا سانس لوں گا، اللہ کی قسم گھر کے اندر آ کر تو نے ایسا کردار پیش کیا، یہ کہتا کاش میں راستے میں مر جاتا، گھر نہ آتا۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ جب ایسی گفتگو کا سہارا زندگی گزارنے میں لوگ ہیں، تیرے میرے گھر کے اندر خیر کہاں سے آئے گی؟ پتہ شوہر کی 15,000 روپے تنخواہ ہے، 2,000 روپے کا سامان روزانہ لا رہا ہے۔ کمیاں تیرا پیار اپنی جگہ، تیری محبت اپنی جگہ، تیرے کھلونے اپنی جگہ، تیرا فروٹ اپنی جگہ، لیکن معذرت کے ساتھ ہے مجھے پتہ ہے پچھلے مہینے اتنا بل آیا تھا، مجھے پتہ ہے راشن والے کو اتنے پیسے دیے، دودھ والے کو اتنے پیسے دیے، تیری 15,000 تنخواہ تو پوری ہو گئی، بتا 2,000 کا پھل کہاں سے آیا؟ کس غریب کے ارمانوں کا گلا گھونٹ کے لایا؟ خبردار ایاک ولا کسب الحرام، لے جا اسے باہر لے جا۔ اللہ اکبر، صحابیہ نے 3 دن کا فاقہ برداشت کیا، چوتھے دن نبی کا یار کہنے لگا آج کچھ نہ کچھ گھر میں لاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں آؤں گا۔ بیوی دروازے پہ چھوڑنے آئی، آکے کہنے لگی میاں جی اللہ اکبر، تھیلے میں روڑے پتھر بھر کے لے آنا، ہماری بھوک کی خاطر حرام کما کے نہ لانا۔ مدینے میں حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگی، کہنے لگی اس روزے والے سے میں نے سنا بھوکے رہ کے مر جاؤ گزارا ہو جائے گا، حرام پیٹ میں گیا موت آ گئی، قبر کے اندر لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ بابا جا باہر پھینک دے، میں نہیں کھاتی۔
بھیل شریف والوں کے پاس میرے عزیزوں مدرسے کے اندر 3 گندم کی بوریاں آ گئی. اللہ اکبر. مریدوں نے اٹھائی اور مدرسے کے سٹور کے اندر رکھ دی. 1 رکعت فجر کی نکل گئی. اللہ اکبر. امام کے پیچھے رکعت نکل گئی. حضرت بھیل شریف والوں نے جب سلام پھیرا، سلام پھیر کے کہا مریدوں کیا بات ہے، تہجد میرے ساتھ پڑھی، تکبیر اولا میں تم نظر آئے، تمہاری جماعت کی رکعت کیوں چلی گئی؟ حضرت جی آپ نے اللہ اکبر کہا. اتنے میں مدرسے کے طالب علموں کے لیے گندم آئی تھی، ہم نے ایک بوری کندھے پہ اٹھائی مدرسے کے سٹور میں پہنچا دی. اتنے میں ہماری رکعت نکل گئی. آپ نے استغفار پڑھی اور فرمایا پتہ ان گندم کی بوریوں کے رنگ کیسے ہیں؟ جی. فرمایا جلدی کرو، سامنے مدرسے کے دروازے، مسجد کے دروازے پہ کچرے کا ڈھیر ہے، پھینک کے آ جاؤ. ایک مرید کہنے لگا حضرت جی حلال ہے حرام کوئی نہیں، اللہ کا دیا عطیہ ہے، اللہ کا دیا انعام ہے، رزق ہے. آپ نے فرمایا میں اس سے تمہارے سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، بھلا ہو سنگتی ہو صاحبو بتاؤ. کندھے پر آئی، 1 رکعت چلی گئی. اگر یہ آٹا بل کے پیٹ میں چلا گیا پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا کر کے رکھ دے گا. وہ دور چلے گئے میرے بھائی. جب تقوی ہاتھوں میں لیے پھرتے تھے، ایمان کی حلاوت اور حرارت ان کے چہروں، ان کے کردار سے نظر آیا کرتی. مسجد نبوی میں تشریف لائے، جناب حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے. پاک پیغمبر نے پاؤں پہ پاؤں رکھا. حارثہ کیا کھلی؟ کیف اصبحت یا حارثہ، کس حالت میں تُنے صبح کی؟ اٹھتے ہی تیرے دل میں کیا خیال آیا؟ دکان سے لیٹ ہو گیا، اوہو صبح صبح گاہکی چلی گئی. اصبحت مؤمنا حقا، ایمان پورے زور کے ساتھ، 1% بھی ایمان میں کمی نہیں آئی. دلیل حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا. کسی مخلوق کے بارے میں دل میں کے اندر کوئی خیال نہیں. مخلوق خدا کی اطاعت، خدمت. واہ واہ یا حارثہ، واہ واہ یا حارثہ. اگر ایمان کی سطح اسناد پر رہی، ایمان اتنی بلندی پہ لے کے آیا تو کبھی ہماری طرف سے نہیں ہوگی. آنکھ بند کرنے کی دیر ہے، جنت کے 8 دروازے پہ کھڑا میں محمد تیرا استقبال کروں گا. مجھے تو مفتی صاحب ان پیٹرول پمپ والوں پہ رونا آتا ہے. ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں نا یار، 5000 کا ڈال دے، وہ 4998 روپے 13 پیسے کا ڈالے گا. اسے پتہ ہے کہ یہ 1 روپیہ 83 پیسے کون دے گا. مالک کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ ہماری پرسنٹیج ہوتی ہے. آپ نے اجازت نہیں لی، اس نے اجازت کوئی نہیں دی. یہ 1 روپیہ کرتے کرتے شام کو کتنے ہزار بن گیا. بتا بتا. جس کے گھر میں جا کے ہنڈی میں ڈلے گا اور پکے جس کے پیٹ میں جائے گا، تو سمجھتا ہے میرا گھر نمازی بنے، میرا گھر حافظ بنے، میرا گھرانہ عالموں کا بنے. 2 کام میرے عزیزو جب تک نہیں چھوڑیں گے، بے حیائی نہیں چھوڑیں گے، آنکھ کا حیا نہیں رکھیں گے اور حرام رزق کی طرف سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے، تو مدینے میں جا کے عجوا کھجوروں کا کاروبار کر لے. رب کعبہ کی قسم، نہ تجھ میں نہ تیری اولاد میں خیر آئے گی. ریڑی لگا لے پکوڑوں کی، آلو کی چپس کی لگا لے، دال چاول چنے چاول کی لگا، لیکن حلال پیسے کی اور کسی غیر کی طرف، کسی بے حیائی کسی حیا والی کی طرف تیری آنکھ کھلے فوراً آنکھ بند کے کہہ دے اتق اللہ یا استغفر اللہ کہہ دے. پھر دوسری مرتبہ دیکھے گا، اس پہ اللہ کی پکڑ میں آوے گا. فرمایا آنکھ کا حیا ہوا اور دوسرا رزق حلال ہوا. اللہ اکبر. پکانے والی چادر 4 دیواری کے، اللہ اکبر، تقدس کو پامال نہ کرے. دوپٹہ سر پہ رکھ کے نماز کے وقت میں نماز پڑھے، ذکر کے وقت میں ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کے وقت میں تلاوت کرے. پھر باورچی خانے میں ان پاکیزگیوں کو لے کے جائے. روٹی اس کے ہاتھ کی پکے گی، تیری میری نسل کے پیٹ میں جائے گی. بیٹی کھائے گی رابعہ بصری بنے گی، بیٹا کھائے گا عبد القادر جیلانی بن جائے گا. ایک بات تو بتاؤ، تم سارے جب چھوٹے چھوٹے تھے کیا تم ایک ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے؟
ایک برتن میں کچے مٹی کے برتن، سٹیل کے برتن ہوا کر، اب پتہ نہیں سارے پلاسٹک کے چکر میں لگے ہو۔ اللہ کے بندے تمہیں پتہ پلاسٹک پتہ نہیں جوتیوں کی بنی، پتہ نہیں پائپ کی بنی، پتہ نہیں کس چیز کی، پتہ نہیں گٹر کے گندے پائپوں کو پیس پیس کے اس کی پلاسٹک، اس کے اندر تم کھانا کھا رہے ہو، سٹیل کا برتن یا مٹی کا برتن استعمال کیا، خیر ہے مٹی کے برتن میں۔ کوکر چلے ہوئے ہیں، عورتوں کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ ارتغل ڈرامے کے پیچھے لوگوں نے کچن کو خیر نوکرانیاں رکھ لی گھروں کے اندر۔ مسجد خالد میں جلسے کے لیے 29 اکتوبر کو گیا، جس سبھی فائنل تھا پاکستان کا، تو دیکھو جلسے کے اندر مولوی صاحب آدمی کوئی نہیں۔ میں سمجھا میں لیٹ ہو گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب نہیں بندہ ہی کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میچ جو لگ رہا ہے۔ جیسے الحمدللہ جیسے میچ ختم ہوا اور لوگ پاکستان کی ٹیم ہار گئی، ہارنا ہی تھا، وہ بیچارے ہمت کر کے طاقت لے کے نفلیں پڑھ پڑھ کے گراؤنڈ میں سجدے کر کر کے جاتے ہیں، تم اس پہ جوا لگا کے ساری پھٹکار ٹیم کے اوپر ڈال دیتے ہو، وہ ہارے گی۔ چھوٹے بچے بوتلوں کا جوا لگا رہے ہیں، بڑے بچے موٹر سائیکلوں کا مکانوں کا جوا لگا رہے ہیں۔ خدا پاک کی قسم اگر خدا پاک نے قیامت کے دن جانوروں کو، پرندوں کو، طوطوں کو، مرغوں کو، کتوں کو بولنے کی طاقت دی، فرشتوں سے پہلے یہی ہمیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ یا اللہ یہ وڈیرا کہلانے کا، یہ رئیس کہلانے کا، یہ رئیسانی کہلانے کی، یہ ملک چودھری کہلانے کا اقدار ہی نہیں۔ الہی اس سے بے شرف سے پوچھے تو کتوں کی کمائی کھایا کرتا تھا۔ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے، اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے بیلوں کو لڑوا دیا، بیلوں کی دوڑیں باندروں کو لڑوا دیا، کتوں کو لڑوا دیا، مرغوں کو زخمی مروا دیا، کبوتروں کو اڑوا دیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، شام کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہو، تم کووں کو دیکھ لو، تم چڑیا کو دیکھ لو، تم بلبل کو دیکھ لو، ساری دوڑی دوڑی اپنے درختوں کے اندر، گھونسلوں کے اندر گھس جائیں گی۔ میں نے چڑیا بلبل سے پوچھا، میں نے کبوتر، میں نے سے پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں تو اشرف المخلوقات ہو کے 12 بجے دکان نہیں بند کرتا، تو اللہ کی اتنا مخلوق ہو کے مغرب میں اپنے گھر میں آتی ہے، کیا تیرے بچے نہیں؟ کیا تجھے دانے پانی کی ضرورت نہیں؟ کہ عبدالعدنان دانے پانی کی مجھے ضرورت ہے، تم روٹی کھاتے ہو، ہم چور چور کے دانا کھاتے ہیں، لیکن تمہارے اور ہمارے کے اندر فرق زمین آسمان کا۔ تم اشرف المخلوقات ہو کے خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم ادنا مخلوق ہو کے خدا پہ بھروسہ کر رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ تم رات کو بیٹھ کے کل کا لے کے جاتے ہو، ہم صبح کا کھا کے شام کا بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں۔ صبح نکلیں گے تازی کھائیں گے، تمہیں باسی فریجوں کی کھانے کی عادت ہے، جاؤ اسپتالوں میں پیسے دو، ہم تو تازہ تازہ صبح اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تازی تازی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ پرندے کے ذہن میں کس نے ڈالی کہ پنے عاقل میں جا، کس نے ڈالی کہ روڑی میں جا، اور کسی نے ڈالی کہ بیڑی چوک کے اندر جا، فلانے گھر کی چھت کے اوپر دانے پڑے ہوئے ہیں، تیرا مقدر وہاں ہے، وہ سیدھا وہیں اڑ کے آ رہا ہے، فلانی ٹینکی میں پانی کے قطرے پڑے ہیں، سیدھا اڑ کے آ رہا ہے۔ خدا کی قسم جب جانوروں کو رزق کی تلاش کی راہ دکھا سکتا ہے تو کملی والے کے امتی کو رزق نہیں دے سکتا میرا؟ یہ ٹیشو پیپر ہے نا، اس سے بھی کم 500 روپے کے نوٹ کا وزن ہے، اس سے بھی 1000 کے نوٹ، پھونک مارو چھات کلا بازی کر، لیکن اتنا وزنی ہے اس نے بھائی کو بھائی سے دور کر دیا، اتنا وزنی ہے کہ بہنوں کے منہ پر چماٹے مروا دیے، اتنا وزنی ہے کہ ماں کو دھکے دلوا دیے، اتنا ظالم ہے کہ اس نے باپ کی داڑھی نچوا دی، اتنا ظالم ہے کہ اس نے 4 بچوں کی ماں کو طلاق کے دلوا دی۔ اب بھی اندازہ نہیں لگا، اتنا ہلکا نوٹ ہے جس نے اللہ اکبر پہاڑوں جتنے پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں جتنے پیار کے اندر دراڑیں ڈلوا کے رکھ دی۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، کیوں؟ یار میری دکان کپڑے کی تھی، تو نے ساتھ کھول لی، تجھے نہیں پتا تیرے بھائی کی دکان ہے؟ اس کا مطلب ہے تجھے رزاق کے اوپر اعتماد ہی بھروسہ کوئی نہیں، تجھے رازق کے اوپر اپنا بھروسہ ہی کوئی نہیں کہ رزق دینے والا کون ہے۔ خود ہی کہتے ہو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، بہن نے اللہ اکبر بیٹی دینے سے انکار کر دیا، بہن کے دروازے پہ جانا ہی چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے تیرا اللہ کی ذات پر اعتماد اعتقاد کوئی نہیں۔ باپ مرا، بیٹی جنازے پر آئی، بھائی دیکھ کے اندر چلا گیا، عورتیں کہہ رہی ہیں
ہاتھ پھر بھائی بہن کے سر پہ، کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا، من نہیں کرتا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کی قسم ہے تیرے آنسو بہانے سے اللہ تیرے باپ کی مغفرت کوئی نہیں کرے گا۔ پھپھی دروازے پر آئی، بھتیجا سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا۔ روح تڑپی تیرے باپ کی جنازے والی چرپائی پر، کہا بے شرما، یہ میری ماں جائی ہے، یہ وہی میری بہن ہے جو اپنے تکیے کے نیچے سے مونگ پھلی نکال کے مجھے کھلایا کرتی تھی، یہ وہی میری بہن ہے جو میرے کپڑے استری کیا کرتی تھی، یہ وہی میری بہن ہے جو میرے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آج رشتوں کی بنا پر، آج جائیداد کی تقسیم پر میرے عزیزو، آج بہن کو جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ جاؤ قبرستان میں کسی قبر والے کے پاس جاؤ اور اللہ سے مانگو، یا اللہ اس کا حال مجھے سنا دے، اس کا حال تو نہ سنا قبر والا مجھے بتائے۔ پھر یہ قبر والا بول کے کہے گا، عبدالحنان جا بشیر احمد قریشی ظہیر کے والد صاحب برادران کو جا کے کہہ دے، اللہ کے واسطے نماز کا سجدہ اپنی جگہ، روزہ قیام اپنی جگہ، تقوی پرہیزگاری اپنی جگہ، لیکن رشتے توڑ کے نہ آنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آس پاس والی قبروں سے رونے کی آواز آتی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ واللہ اکبر، پتہ لگا نمازی حاجی پرہیزگار تھا، لیکن رشتہ داریوں میں دراڑیں ڈال کے آیا، فرشتوں نے اس کا قبر کے اندر لیٹنا مشکل کر دیا ہے۔ روڑی کے غیور مسلمانوں، بشیر احمد قریشی صاحب کی دعا پر آہت اٹھانے والوں، خدا کے واسطے اپنے جنازے میں کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو تمہارے جنازے والی چرپائی کو دیکھ کے ہنسنے لگ جائے اور دل کے اندر خیال کرے اچھا مر گیا، جان چھوٹ گئی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانو اما نوالو، اللہ جل شانو اما نوالو پوچھے گا، نماز روزے حج کا تو بعد میں پوچھوں گا، پہلے یہ بتا فلانا آدمی تیرے جنازے کی چرپائی کو دیکھ کے کیوں ہنس رہا تھا؟ ہمارے ہاں امیر چودھری بولتے ہیں، تمہارے ہاں وڈیرا رئیس بولتے ہیں۔ ہمارے کاموکی کے اندر ایک دنیا دار کا انتقال ہوا، جنازے کے اندر رش، کاموکی کا بازار بند، دکانیں بند، جنازے کے اندر اتنا رش تھا، اللہ اکبر میرے عزیزو، ایک بوڑھی عورت لاٹھی کا سہارا لے کر آگے آئی اور کہنے لگی ہٹو بچو، ہٹو بچو، ہٹو بچو، کنارے لگا کے کہنے لگی لوگ سمجھے دادی آئی ہے، لوگ سمجھے نانی آئی ہے، لوگ سمجھے پھپھی دور پار کی رشتہ دار آئی ہے، لوگ سمجھے یہ اللہ اکبر میت کا چہرہ دیکھنے آئی۔ لوگوں نے جنازے کی چرپائی زمین پہ رکھی اور کہنے لگے آجا چہرہ دیکھ لے، یوں کر کے کلمے والی چادر کا پلٹایا کہ چہرہ دیکھ لے، کہنے لگی نہیں میں نے چہرہ نہیں دیکھنا، پھر جنازہ کیوں روکا؟ کہنے لگی مجھے اس کا چہرہ نہ دکھاؤ، مجھے اس کے ہاتھ دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا پلاٹ تو اپنی قبر میں ساتھ لے کے نہیں جا رہا ہے۔ غریب بڑی عورت تھی، اندر کھاتے میں میرا پراٹھ ہتھیا لیا، میں اس کے دروازے پہ جا کے منتیں کرتی دیکھی۔ ایک امیر نے مکان بنوایا اور مکان بنانے کے بعد سامنے جو لو سوسائٹی تھی، گرے پڑے مکان تھے، پیغام بھیجا اپنے ہاری سے، جا اس کو کہ یہ مکان مجھے دے دے کتنے کا۔ اس نے کہا نہ میرا شوہر، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ میرے کو بچہ، نہ میری کوئی بہو، نہ میرا کوئی رشتہ دار، اس گھر کی دیواروں سے مجھے میرے سائیں کی خوشبو، میرے گھر والے کی خوشبو آتی ہے، بوڑھی عورت ہوں، ہاتھوں میں راشا، ٹانگیں میں کبھی جان کوئی نہیں، آج نہیں کل مر جاؤں گی، یہ سارا ہی تو لے لے، سفید کاغذ پہ انگوٹھا لگا دیتی ہوئی میرے مرنے کے بعد تیرا ہے، لیکن جیتے جی میں تجھے سے ہاتھ نہیں لگانے دوں۔ میں نے پہلے عرض کی نا، پیسے کی طاقت آج کل چل رہی ہے، ایمان کی طاقت کمزور ہو گئی۔ وہ بڑھیا کچھ دن کے لیے اپنے رشتہ داروں میں گئی، پیچھے سے وقت کے امیر نے دیکھا کہ مکان خالی پڑا ہے، بلڈوزر منگوایا، جلدی سے اس مکان پر چلا دیا، مکان میں رزی دیواریں زمین۔ وہ بڑھیا کچھ دن کے لیے اپنے رشتہ داروں میں گئی، پیچھے سے وقت کے امیر نے دیکھا کہ مکان خالی پڑا ہے، بلڈوزر منگوایا، جلدی سے اس مکان پر چلا دیا، مکان میں رزی دیواریں زمین بوس ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عورت اپنے مکان کی طرف آئی، دیکھا نہ مکان کی دیواریں، نہ چھت، باغیچہ سا بنا ہوا اور اس رئیس کی باؤنڈری کے اندر وہ مکان آیا ہوا۔
کہنے لگی یہاں میرا مکان ہوا کرتا تھا. کوئی کہنے لگا لے گیا, اپنی گٹھڑیوں زمین پہ پھینکی اور ہاتھ اٹھا کہنے لگی اللہ جب میں گھر سے نکلی تھی تو بسم اللہ توکلت علی اللہ, تیرے پہ بھروسہ کر کے نکلی تھی. اللہ میں اپنا مکان تیرے حوالے کر کے گئی. الہی میں تو یہاں نہیں تھی, تو یہاں تھا, میرا مکان مجھے دے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اتنی سی بات تھی, اس مظلوم کی آنکھ میں آنسو آیا, زمین نے یوں کر کے جھٹکا کھایا, وڈیرے رئیس کی ساری حویلی زمین کے اندر چلی گئی. غیب سے آواز آئی اگر اس نے تیرا مکان چھینا تو اس کا مکان میں خدا بھی رہنے نہیں دوں گا. خدا کے واسطے ظلم والی زبان, کاٹنے والی زبان, اور اللہ کے واسطے ظلم کرنے والے ہاتھ کو, ظلم کرنے والے مزاج کو قابو میں رکھنا. ورنہ خدا پاک کی قسم قبر میں جانے کی دیر ہے, کفن تو دور کی, باوجود تو دور کی بات ہے, قبر کی مٹی اگلے دن اٹھا کے دیکھ لینا, ظالم کی قبر میں کفن بھی نظر نہیں آئے گا. اللہ کے بندے بن کے دنیا میں زندگی گزارو, انسان کے بچے بن کے دنیا میں زندگی گزارو, اطاعت تابعداری کے ساتھ زندگی گزارو. وگرنہ میرے عزیزو اللہ اکبر, بڑے بڑوں کے گردنوں کے سریے ہم نے خدا کو مروڑتے دیکھا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور میرے عزیزو یہی نبی کی زندگی ہے, یہی کردار محمدی ہے کہ ہمیں غمی اور خوشی کے اندر فرق رکھنا چاہیے. لیکن آج ہماری غمیاں بھی خوشیوں سے 4 ہاتھ آگے. مفتی صاحب بھلا ایمانداری سے بتاؤ, آپ کسی کی تعزیت میں چلے جائیں, کسی کے سال ثواب سے چلے, ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, پھولوں والے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, شامیانے لگے ہوئے ہیں, گول تکیے رلی ہیں, سفید چادریں پیچھے تکیے, اخبار پڑے ہوئے ہیں, منرل واٹر کی بوتلیں. اللہ اکبر. اللہ کرے تیرا کوئی مرے, خدا حیاتی دے وے, اللہ برکت دے وے, لیکن مرنا تو ہے. اللہ کرے تیرا کوئی مرے, جنازہ اٹھے 24 گھنٹے گزرے ہوں, میں تیرے گھر کا پردہ ہٹا کر بریانی اور چاول کھا کے دکھاؤں, پھر میں پوچھوں گا تیری بیوی کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے. مکان کا پردہ ہوا سے یوں کر کے ہلا, 10 سال کی یتیم نے یوں بار دیکھا, 4000 کا مجمع, ایک پلیٹ میں آدھے چاول آدھی بریانی آدھا میٹھا کھا رہا ہے. اپنی ماں کا گوٹا پکڑ کے کہنے لگی امی یہ کیا ہو رہا ہے, شادی ہے؟ کہ نہیں. کہ پھر پرسوں ہم کسی کی شادی میں گئے تھے, یہ چیز جو ہمارے دروازے پہ کھا رہے ہیں تو ہم شادی میں کھا کے آئی. ماں نے یوں کر کے بچی کو بھاگا جھپی ڈالی, گلے لگایا اور کہنے لگی بیٹی یہ تیرے باپ کی مرنے میں کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس بیٹی کی کوک نکلی تیرے میرے کان تک نہ پہنچی, اس نے چیخ کے کہا آج 4 دن ہو گئے باپ کی جدائی میں ہم نے پانی پی کے نہ دیکھا, یہ کیسا رشتہ دار ہے کہ ہمارے باپ کے مرنے پہ زردہ پلاؤ بیٹھ کے کھا رہا ہے. اور میں تمہیں قرآن خوانی کا احصال ثواب کا طریقہ بتلاؤں, اللہ کی قسم تیری میری سمجھ میں آوے, اور اللہ سمجھنے کی توفیق دے, عمل کر لینا. اور میرے عزیزو 10 دیگوں کا اللہ محتاج کوئی نہیں, بریانی کا اللہ محتاج کوئی نہیں, بخشنے میں معاف کرنے میں اللہ فروٹوں کا محتاج کوئی نہیں. جب تیری گلی میں, تیرے پاڑے میں, تیری گھٹی میں کسی غریب ریڈی والے کا انتقال ہو, سارے نمازی مسجد میں اکٹھے ہو جایا کرو اور مل بیٹھ کے مشورہ کیا کرو کفن کا ٹھیکہ کیا انتظام کرنا ہے, جس کے اندر کتنی طاقت ہو. اور میرے عزیزو کبھی کبھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے نام پہ دے دیا کرو, صدقے کے علاوہ بھی دے دیا کرو, کوئی 100 روپے, کوئی 50 روپے, جس کی حیثیت 500 روپے کی. اور میرے عزیزو چلو لاکھ نہیں 50,000 تو اکٹھا ہوگا, 50,000 نہیں 40,000 تو اکٹھا ہوگا. جنازہ اٹھنے سے پہلے گاؤں کا کوئی بڑا, علاقے کا بڑا بیوہ کے پاس جاوے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور وہ 40,000 کی رقم اس کی جھولی میں ڈالے اور کہ اے میری بیٹی, اے میری دھی رانی, تیرا شوہر تو واپس نہیں لا سکتے, لیکن یہ سارے علاقے والے باہر کھڑے ہیں, یہ تیرے
باپ بھائی بن کے کھڑے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم آج کے بعد ہمارے گھر کا چولہا بعد میں جلے گا, پہلے تیرے گھر کے چولہے میں آگ جلے گی. ہم تیرا شور تو نہیں لا سکتے لیکن تیرے بچوں پر خواقہ بھی آنے نہیں دیں گے. یہ 40,000 ہیں, اگر کم پڑ جائے سگے بھائی کو فون نہ کرنا, آ کر مجھے آواز دے دینا. اللہ اکبر, ہم جان بھی تیرے قدموں پہ نچھاور کر دیں گے. مجھے نہیں پتا اس بیوہ کی آنکھ کا آنسو خوش ہوگا یا زیادہ آئے گا, لیکن مرنے والے کے چہرے کو دیکھ لے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, سمجھ لینا خدا نے اسے بخش دیا اور تیرا صدقہ بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے. لیکن یہاں تو بتا کے دیتے زکوٰۃ ہے رکھ لے, زکوٰۃ ہے رکھ لے. کہاں لے کے جا رہا ہو؟ سوسائٹی میں لے کے جا رہے ہیں, میمن سوسائٹی میں جا رہے ہیں. بیوہ دھکے کھا رہی ہے, اپنی بچی کو لا, اس کو کہ رو کے دکھانا, انجمن کو ترس آئے گا. نہ رلاؤ, اتنا بڑا جی جگرا چاہیے یتیم کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھنا. بار بار چکر نہ لگوایا کر, چادر چار دیواری سے باہر نہ لایا کر, وگرنہ تیرے گھر کے اندر بھی موجود ہے. ضروری نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ بتانی پڑے گی. آپ کو کوئی زکوٰۃ دے کہتا نا یار بھوکا مر جاؤں گا, میں زکوٰۃ نہیں کھاتا. اللہ اکبر, جب کشمیر میں زلزلہ ہے نا تو ہم گئے مظفر آباد میں, کچھ عورتیں بیٹھی تھی, ہمارے مفتی حبیب اللہ صاحب جو دوسرے حضرات تھے, کہنے لگے وہاں جاؤ, وہ عورتیں تنہا بیٹھی ہیں, نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں, لگ رہا ہے زلزلے سے تو نہیں مری, بھوک سے نہ مر جائے. بڑی رئیس زادیاں اپنے مکان کی ڈھیری کے اوپر بیٹھی تھی. حضرات گئے اور جا کے کہنے لگے یہ تمہارے لیے. ایک عورت کی کوک نکلی, چیخ مار کے کہنے لگی اللہ اکبر, یہ لیتے ہمیں موت کیوں نہ آ گئی. اگر ہمیں کوئی بخار ہوا کرتا تھا, ہمارا اپنے ہیلی کاپٹر تھا, ہم یہاں سے راول پنڈی ہیلی کاپٹر میں جایا کرتے تھے. اللہ اکبر, 6 مہینے سے زیادہ ہمارا گھر کا قلین نہیں, ہمارے پردے ہم بدل لیا کرتے تھے. تمہیں پتہ ہے, ان محلے والوں سے پوچھ لو, روزانہ ہمارے گھر سے زکوٰۃ جایا کرتی تھی. ایمانداری سے بتاؤ پتہ نہیں کون سی پکڑ میں آ گئے. اللہ میں معاف کرے, یوں ہمارا ہاتھ تھا, آج ہاتھ ایسے کرنے کو ہمارا دل نہیں کر رہا ہے. خدا کا شکر ادا کیا کرو, سجدے میں پڑھ کر 2 نفل فرضوں کے بعد شکرانے کی کیا کرو. الہ العالمین, تو نے مجھے کسی دروازے پہ ننگا نہیں کیا. روزانہ اللہ کو دے کے کاروبار کرو. میں اسے دینا نہیں سمجھتا کہ دکان پر 5,000 کا نفع ہوا, 1000 اللہ کو, 500 مسجد کو دے دیے. نہیں, دکان پہ جانے سے پہلے جی گردہ رکھ کے خدا کو دو کہ اللہ میں نے تجھے دیا, تو میرا نہ رکھنا. پھر دکان پہ بیٹھنا تیرا کام ہے, غیبی نظام کو چلا دینا پروردگار عالم کا کام ہے. وہاں سے اللہ دیں گے جہاں تیرے وہم و گمان میں نہ ہوگا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں تسلے میں برتن میں پانی ہے, سکے ڈال رہی ہے, اس کو یوں کر کے رگڑ رگڑ کے دھو رہی ہے. سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. سیدہ عائشہ کو دیکھ کے ہنسنے لگے, عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی اپنے سکوں کو دھو رہی ہوں. سب پیسوں کو بھی کوئی دھوتا ہے؟ جی کملی والے کوئی نہیں دھوتا. پھر آپ نے فرمایا تو کیوں دھو رہی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ منبر پر بیٹھ کے صحابہ کرام سے فرما رہے تھے اللہ کے راستے میں صاف ستھرا مال دیا کرو. تمہیں پتہ ہے جب تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو, فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. کملی والے, جب مجھے پتا کہ صدقہ خیرات پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے, میں نے اپنے پیسوں کو دھونا شروع کر دیا تاکہ میرا مال اللہ کے ہاتھ میں صاف ستھرا دھلا ہوا کر جائے. یا تو 50 روپے کی مدرسے کی رسید لگتی ہے, 20 چکر لگتے ہیں. ایک بن گندم دانے دینے ہوں
10 چکر لگواتے ہو، پھر ایسے غروری تکبر سے دیتے ہو. اگر خدا اجاڑنے پر آئے تو اجاڑ دے، لیکن اجاڑتا اس لیے نہیں کہ محبوب رو کر ہمارے لیے دعائیں کر کے گیا ہے، ہماری سلامتی کے لیے سجدوں میں پڑھ کے اللہ کے آگے رو کے گیا ہے. اذان کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. علماء حضرات، ائمہ حضرات اپنی اپنی مسجدوں سے آئے ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہے. تو اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. اوے لوگوں، اللہ کے واسطے آخری ہو 1-2 بات کہ زندہ رہنے سے زیادہ موت مرنے کا طریقہ سیکھو. ہمارے یہاں پنجاب میں تو پتہ نہیں عجیب رواج ہے، آپ کے سندھ کے اندر بھی بڑے بڑے رواج ہوں گے. میں چمبڑ کے علاقے کے اندر ایک جنازے کے اندر چلا گیا تو میں نے دیکھا جنازے کی چرپائی اٹھا کے یوں چھاڑنے، الم نشرح لک صدرک، پھر ادھر چھپایا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میت کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں. میں کہا 4-5 ٹیم میں پنجاب کے اندر بھیج دو، وہاں بھی بہت سارے گناہگار پڑے. کلمے والی چادر، سلیٹ کے اوپر آیت کریمہ، عہد نامہ، کلمے والی چاروں کل والی چادر. قرآن گھر کے اندر تھا، اسے پڑھ کے تو بخشش نہ کروا سکا. کلمے والی، یہ توہین ہے، بے ادبی ہے. مارکیٹ کا مالک مر رہا ہے، کروڑوں روپے چھوڑ کے مر رہا ہے، گھر کے اندر کھیس بھی کوئی نہیں. دبئی کا کمبل تو لے اور یہ پنجاب کے کھیس تو لے، اور باپ کو چندے کی اکٹھی کی ہوئی چادر، کلمے والی چادر پہ مر نہیں جاتا. باپ ہمارا سونی چادر، سونا کمبل خرید کے لاتا اور وہ باپ کے اوپر دیتا. بیٹھے ہوئے کیا ہوا؟ مامے آ رہے ہیں. مامے کیا کریں گے؟ وہ ماں کی کفن کاٹھی کا انتظام کریں. ڈوب کے مر. 10 دکانوں کا مالک ہو کے اپنی ماں کو کفن ہی نہ دے سکا. باتوں میں ایک بات یاد آ گئی. جس دن میری امی کا انتقال ہوا، منگل کا دن تھا، میری بھتیجی کی تھی شادی. تو مجھے 5 دن گھر سے نکلے، سردی بہت تھی. 2 جنوری میری ماں سے رات میری بات ہوئی، کہنے لگی بیٹے آ جا. 5 دن گزر گئے. میں نے کہا امی جی میں انشاءاللہ جمعہ پڑھا کے آؤں گا، سردی بڑی ہے، دھند. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، کمالیہ کی کھدر میں نے کیمل کلر کا کرتا پہن رکھا تھا. میری اماں نے کہا بیٹے پھر تیری مرضی، لگتا ہے مقدر میں ملاقات کوئی نہیں. ماشاء اللہ صاحب میں نے توجہ نہیں اس بات پہ دی. تو میرے ساتھی صبح گاجر کا حلوہ اور ایک چائے کا کپ، میں سو گیا. تو میں نے خواب میں دیکھا، میں اپنے گھر گیا تو میری ماں نے میرے جیب میں ہاتھ ڈالا اور میری ماں نے یوں کر کے پیسے نکالے. تو 5000 کا نوٹ، واللہ اللہ کا قرآن پڑھے، 5000 کا نوٹ میری ماں نے لیا، باقی میری جیب میں ڈال دیا. میں نے کہا امی کیا بات ہے، آپ میری جیب میں ہاتھ ڈال رہی؟ میں یعنی بیسا سا. میری ماں ہنسی. اچانک میری آنکھ کھلی، اتنے میں میرے قاری صاحب روتے ہوئے آئے اور میرے گھر سے فون آیا، نان امی مر. میں نے کہا کس کی؟ ابھی تو بات ہوئی. بس پیروں سے زمین نکل گئی. میں گاڑی کرا کے گھر پہنچانا. میں نے اپنے بھائی سے کہا، میں نے کہا یار مجھے خیال آیا، خواب آیا کہ 5000 امی نے نوٹ لیے، اب یہ سمجھ نہیں. میں نے نکال کے دی. میں نے کہا ماں کی طرف سے اللہ کے راستے. پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا. اب سنو وہ 5000 کیسے لیے. قبرستان کے اندر جنازہ لے جایا گیا. اللہ کا احسان ہے، کندھا دینے کی بھی توفیق ملی، جنازہ پڑھانے کی بھی توفیق ملی. اور اس ماں کی بات کو اللہ نے پورا کر دیا. کہنے لگی ہنستی ہوئی جنت میں جاؤں گی، مجھے میرے سگے بیٹے قرآن کے حافظ کندھا دیں گے، اللہ اکبر، میرے بچے میرا جنازہ پڑھائیں گے، یہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن ہائے ری میری بدنصیبی، ناراض نہ ہونا، ہمیں تو اس اولاد سے واسطہ پڑا. اللہ اکبر، جنازہ تو دور کی بات ہے، جس اولاد کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے. اچھا شرم نہیں آتی مفتی صاحب ایسے حضرات کو؟ 400 آدمی جنازے میں گئے، 200 پڑھ رہے ہوتے ہیں اور 200 بار پان منہ میں ڈال کے مرنا نہیں تم نے؟ کہیں اور دفعہ ہو جایا کرو اور غرق ہو جاؤ. تم سامنے کھڑے ہو جنازگاہ کے آگے، منہ کے اندر پان لے کے، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ شرم؟ تم یہودی ہو، ہندو ہو، کون ہو؟ اگر تم کسی کے جنازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کوئی تمہارا جنازہ پڑھے گا؟ ناراض نہ ہونا. سخت الفاظ منہ سے نکل گئے. اور بھائی احساس کرنا چاہیے مولی صاحب، بزرگوں، آخری حق ہے مسلمان کا جب مر جائے اس کا جنازہ پڑھا جائے. میں نے 5000 دے دیے. جنازے کے ساتھ میں قبرستان گیا. اب سننے کی بات، تدفین ہو گئی، ماں کی قبر میں مٹی ڈالی، دعا پڑھ لی. میرے بھائی نے 2000 روپیہ سن 2013 کی بات، یوں 2000 نکالا اور گور کن کو دینے لگے. مجھے دیکھ کے کہنے لگے 2 نوٹ اپنی جیب میں.
کہنے لگے تو دے دے. میں نے 2000 نکال کے دے دیے. مسجد کے اندر مدرک قبرستان میں لائٹیں لگانے والے, درخت کو چھانٹی کرنے والے کہنے لگے ہمیں بھی چندہ 1000 میں نے وہاں نکال کے دے دیا. میں نے کہا 3 ہو گئے. امی کو نہلانے والی بہنوں کے ساتھ وہ آ گئی, اور ہماری بڑی پرانی ماسی کہنے لگی تیری ماں کو میں نے نہلایا, 1000 میں نے اسے نکال کے دے دیا. صبح جہاں میرے عزیزوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے, میں نے 500 مؤذن صاحب کو 500 خادم کو دے دیا. پھر میرے کلیجے پہ قبر سے ٹھنڈی ہوا لگی, عبدالحنان تو نے 5000 دیے پورے ہو گئے. کفن مامے کا پہنا کے جا رہے ہو, پھولوں کی چادر اپنے پیسوں سے دے رہے ہو, کہاں چلی گئی غیرت؟ میں نے مامے سے پوچھا, میں نے کہا کیا بات ہے, ساری برادری آ گئی, تو دیر سے کیوں آیا؟ کہتا بھائی ایڑی لگاتا ہوں, بجلی کا بل آیا تھا, پچھلے مہینے قرضہ لے کے دیے, مجھے پتا تھا بہن کی کفن کاٹھی نہیں کروں گا, برادری ذلیل کرے گی, اپنی بیوی کے کانٹے رکھ کے پیسے لے کے آیا, مر جا ڈوب کے. توڑو اس رسم کو. کھڑے ہو کے کہتے میں دوں گا اپنی ماں کو کفن, میری ماں میرے پیسوں کا کفن پہن کے جائے گی, پھر دیکھ تجھے آخرت کی کامیابی کی بشارتیں ملتی. دنیا کے اندر 2 واحد نعمتیں, ایک باپ کی اور ایک ماں کی. اب دونوں کون ہیں جن کو کہتا تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ایک وہ جو تیری جوانی کی خاطر, تیری جیت کی خاطر خود ہار گیا. وہ کون ہے؟ تیرا باپ ہے جس نے تجھے جتانے کے لیے اپنا سب کچھ ہرا دیا. اور ایک ماں ہے جس کی دعاؤں کی وجہ سے تو جیتا, وہ تیری ماں, یعنی جو خود ہار کے تجھے جتا گیا باپ ہے, اور جس کی دعاؤں سے تو کامیاب ہوا وہ آج تیری ماں ہے. خبردار خبردار خبردار, آج کے بعد کبھی ماں باپ سے یوں نہ کہنا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. یہ ایسا زہر ہے, یہ ایسا زہر ہے, یہ ایسا زہریلا تیر ہے, خدا کی قسم نشانے پہ بجتا ہے, جہاں لگ جائے جس جگہ لگے ماں باپ کو قبر کے اندر اتار کے چھوڑتا ہے. ناگلے کی کیا کرو ماں باپ, اور نہ ماں باپ کے بارے میں کبھی کچھ کہا کرو, دوسروں سے نہ کہا کرو. خدا کی قسم جب کسی کی مجلس میں بیٹھ کے کہتا ہو یار میرے ابو سے اچھا تو تیرا ابو ہے, بس تیرے جتنی نیکیاں تھی اللہ نے ساری کی ساری ضائع کر دی, تجھے پتہ ہی نہیں لگا. بس یہ زندگی مختصر سی ہے, اسے پیار محبت کے ساتھ گزارو. بھائی بشیر دنیا سے چلا گیا, نہ اذان ختم ہوئی, اذان بھی ہوتی رہے گی, نمازیں بھی ہوتی رہیں گی, مسجد کی صفائی بھی ہوتی رہے گی, لیکن کامیابی اسی کے اندر ہے جو آدمی اپنی کامیابی والی زندگی گزار کے جائے. اللہ سے ایک تو ہم توبہ استغفار کریں کہ جو اللہ نے چیزیں اپنے نبی کے ذریعے منع کر دی اس سے منع ہو جائیں, اور جن چیزوں کے کرنے کا کہا ان چیزوں پہ سختی کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ عمل شروع کریں, اور زندگی جو گناہوں والی گزری اس پہ اللہ سے معافی مانگے. سارا مجمع مل کے اللہ سے معافی مانگ کے 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. جتنا ہمارے ذمے ہمارے نبی کے ذریعے کام لگا کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو, باقی اس کی مرضی, اس کے کام میں مداخلت مت کرو. یہ مت سوچو پتہ نہیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. معافی مانگنے کا طریقہ اس لیے سکھایا ہے کہ زبان ہلانا تیرا کام ہے, رحمتوں کے دروازے کھول دینا میرا کام ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو. رمضان المبارک کا مہینہ سال میں 1 مرتبہ مہمان بن کے آتا ہے, اس کی اتنی مہمان نوازی کرو کہ قیامت کے دن یہ ہماری مہمان نوازی کرے. اپنے بچوں کو قرآن پاک حافظ عالم بناؤ, بچوں کو عالمہ بناؤ, خود بھی دین سیکھو, دین پر عمل کرو, دین سکھاؤ, اور اس کار خیر کو, اس ختم نبوت کے صدقے سے جو کار نبوت ملا ہے اسے اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں اور سارے عالم کے اندر لے کے پھریں گے. یہ کام میری ذمہ داری ہے. کیا آپ بھی اسے ذمہ داری سمجھتے ہو میرے بھائیو؟ اس ذمہ داری کو کرنے کے لیے سارے تیار ہو بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ بات چلے 4 مہینے سال کی نہیں, بات ساری زندگی کی ہے. ساری زندگی اس کام کو مقصد سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ, اور اس کا نمونہ 3 دن کی صورت میں انشاءاللہ جمعۃ المبارک سے سروزے کی صورت میں پیش کرو گے. بشیر احمد قریشی صاحب کے سال ثواب کے لیے ساری امت کے اور اپنی آخرت بن جاوے. 3 دن اللہ کے راستے میں کون کون لگائے گا؟ جس کے کان میں اذان جاتی تھی کم از کم وہ تو ارادہ کرے کہ انشاءاللہ جمعے سے ساری امت کے سال ثواب کے لیے 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤں گا.
دو ساتھی کون کون کھڑے ہو کے بتلاؤ پوری جماعت دو 3 دن کے لیے بسم اللہ بزرگوں کھڑے ہو کے ماشاءاللہ پوری جماعت دو کھڑے ہو کے نکلو گے سروزے میں اللہ خیر رکھے نکلو گے انشاءاللہ اللہ تمہاری عمر برکت عطا فرمائے یہ رفیق سفر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہے میرے ساتھ 2 نعت خوان چلتے ہیں اور دونوں میرے خادم میں خادم کیا یہ میرے نوکر نہیں میں ان کا نوکر ہوں یہ میری ٹانگیں پیر ہاتھ پیر ساری الحمدللہ اللہ ان کی محبتوں میں برکت عطا فرمائے دونوں کی نعت سننی دونوں کی سنو ایک کی سننی آپ دونوں کی سنیں گے اس وقت ہے تھوڑا سا بھلے ماشاءاللہ اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنا ان کے ماں باپ کا احسان ہے کہ میرے ساتھ